السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی جو ویڈیو ہے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل سورت کے بارے میں ہے، جو سورہ ہے یاسین۔ یہ سورہ جو یاسین ہے، اس کا بہت ہی خاص ورد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ آپ کی مشکلوں کو اور آپ کی حاجت کو بہت ہی جلد پورا کر دے گی۔ یعنی کہ آپ جن مشکلوں میں ہیں وہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، اور آپ کی وہ حاجت جو ہوگی، مشکلوں میں جو آپ نے مانگی ہوں گی، وہ قبول ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر 7 مبین کا وظیفہ شیئر کر چکی ہوں، آپ اس کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ جس شخص نے بھی 7 مبین کا یہ عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو اس کے جائز مقصد میں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ بے شک انسان جو ہے وہ بہت سی آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، لیکن ایک مومن شخص کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے کوئی آزمائش دی ہے تو بے شک وہ اللہ پاک ہی ہے جو مجھے اس میں سے نکال دے گا۔ تو اس لیے اگر آپ بھی کسی پریشانی میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے وہ جلد سے جلد پوری ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات غیب سے آپ کی مدد فرما دے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان سے اپنی پریشانی کو حل کرواتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ہمارے لیے شرمندگی بن جاتی ہے، آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے وہ طنزیہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی مسئلوں کا جو حل ہے، ہمیشہ اپنی پریشانیوں کا جو ذکر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات سے کیا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات سے اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ایک سکون بھی مل جاتا ہے، ہمیں صبر بھی مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وقت آنے پر، یعنی کہ آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری پریشانی کا حل مل جاتا ہے، اور ہماری مصیبت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، اور ہمیشہ اسے اچھے ناموں سے پکاریں، اس کو یاد کریں، تنہائی میں یاد کریں، محافلوں میں یاد کریں، جس طرح سے بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ اسے پکارنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پکاریں، اس کو یاد کریں۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی پکار کو بہت ہی غور سے سنتا ہے۔ جب آپ سرگوشی میں جا کے بھی کوئی دعا مانگتے ہیں، جب آپ چھپ کر کوئی چیز مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ پاک و بلند ذات 7 آسمانوں کے اوپر بھی ہے، لیکن وہ آپ کے سینے میں موجود ہے، یعنی کہ وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ کی پاک و بلند ذات ہمارے قریب بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جب آپ دل سے اللہ پاک سے مانگیں گے اور دل سے اپنا جو وقت ہے اللہ پاک کو دیں گے، تو بے شک آپ ہر وقت یہی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے بہت ہی زیادہ غور سے۔ تو اس لیے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جن میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں، اور آپ کی جو حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو بے شک یہ آج کا عمل بہت ہی آزمودہ ہے۔ آپ رزق کے لیے کرنا چاہیں، شادی کے لیے کرنا چاہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ سورہ یاسین ایک ایسی سورہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی یہ جو سب سے خوبصورت سورہ ہے، سورہ یاسین۔ بے شک تمام صورتیں بہت خوبصورت ہیں، اور اس کے اندر جو صورتوں کی آیتیں ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ ہر ایک آیت میں اللہ پاک نے بہت سی وحدانیت کو، بہت سی دنیا اور آخرت کی باتوں کو بیان کیا ہے، تو بے شک سورہ یاسین بھی ان میں سے ایک سورہ ہے، لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ باقی صورتوں سے زیادہ ہے۔ اور علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی 80 ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ادنیٰ ضروریات جو ہے وہ اس کی فقر اور محتاجی ہے، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ تنگی میں ہے، محتاجی میں ہے، تو اللہ پاک اس کی اس تنگی کو، محتاجی کو بھی دور کر دے گا۔ تو ڈیلی بیسس پر سورہ یاسین کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی خاص حاجت ہے، کوئی خاص مقصد ہے، تو آپ کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ سورہ یاسین کا یہ خاص جو ورد ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اس کو عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جمعہ کے دن اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے نماز جمعہ کے بعد قبلہ رخ ہو کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اپنی کسی بھی جائز مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو ملاحظہ کیجئے اور اسی طریقے کے مطابق کیجئے، تاکہ آپ کو سکون بھی میسر ہو جائے اور آپ کی مشکل آسان ہو کے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مقبول ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔
پہلے مبین پر جب آپ پہنچیں گے، یعنی کہ جیسے آپ نے سورہ یاسین کو سٹارٹ کیا، تو آپ اس کو ذہن میں رکھنا کہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ آذین انکساری کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو پہلے مبین جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے قرآن پاک کی ہی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دوسری مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ تیسری مبین پر پہنچیں گے تو قرآن پاک کی سورہ ہے الم نشرح، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھی مبین پر پہنچیں گے تو قرآن پاک کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پانچویں مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے قرآن پاک کی ہی جو آیت ہے جو کہ تیسرے پارے میں ہے آیت الکرسی، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ چھٹے مبین یعنی کہ جب آپ 6 مبین پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ ہی دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ 7ویں مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں آپ، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، اور دعا آپ نے کون سی کرنی ہے اس کو بھی غور و توجہ سے سنیے۔ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ یہ آپ دعا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت کی کوئی تمنا ہے، جو بھی آپ مقصد رکھتے ہیں، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، تو اس کو لے کر بھی جتنی چاہیں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں آپ التجائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک و بلند ذات کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کرتے جائیں اس کو۔ اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر تو آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں یعنی کہ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق بھی کسی کا محتاج نہ رہوں، تو اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد باقی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ دعا نہیں مانگی تو پھر آپ نے سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد ہی اپنی مکمل جو دعائیں ہیں، آپ نے جتنی بھی دعائیں کرنی ہیں وہ آپ نے سٹارٹ کر دینی ہیں، لیکن آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کرنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں۔ تو اسی طرح کے آپ طریقہ کار جو ہے آپ نے سن لیا ہے، آپ نے اسی طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے خلوص سے آپ دعا مانگیں گے، جتنے خلوص سے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ چند دنوں میں ہی آپ کو قبول ہوتی نظر آئیں گی اور آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔